صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کا سارا گھرانہ سخی تھا۔ نبی کے گھرانے والے بھی اور نبی کے یارانے والے بھی، یا یوں کہہ لیں نبی کی آل بھی، نبی کے اصحاب بھی، سارے کے سارے سخی ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہینہ جو گزرا محرم کا، اس مہینے کے ساتھ خاص نسبت حضرت امام حسین امام علی مقام کو ہے کہ آپ نے اس مہینے کے اندر اپنے کتے کو جو ہے وہ نبی کے دین کی خاطر قربان کر دیا، حق پہ ڈٹے رہے۔ حضرت امام حسین کے بارگاہ کے اندر ایک سائل آیا۔ اب وہ سائل جب پہنچا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتلایا یا ٹھیک ہے ایسا کر، امام حسین کے پاس چلا جا، ان کے در پہ جو بھی جاتا ہے خالی نہیں لٹایا جاتا۔ اب وہ سائل جو تھا وہ پوچھتے بجھاتے حضرت امام حسین امام علی مقام آپ کے در پہ پہنچا، اور وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ اب جو آنے والا سائل تھا، تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا، کہا کہ امام حسین امام علی مقام اپنی جھرمٹ میں تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی معاملے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب آنے والے نے کیا کیا، پرچی لکھی، اپنے مطالبات لکھے، امام علی مقام کی بارگاہ میں بھیج دیے۔ اب کچھ وقت گزرا، وہ جلدی میں تھا بیچارہ، کچھ وقت گزرا، اس نے دوبارہ پرچی لی، پھر لکھا۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اس نے لکھا کہ میں جس در پہ آیا ہوں بڑی امید سے آیا ہوں، دو ہی باتیں ہیں، اگر آپ مجھے نواز دیں گے میں جلدی واپس چلا جاؤں گا، اگر آپ مجھے نہیں نوازیں گے میں ایسے ہی چلا گیا، میں لوگوں کو اگر جا کے بتاؤں گا کہ در امام حسین پہ گیا تھا مجھے کچھ ملا نہیں، کہا لوگ مانیں گے نہیں۔ اگر خالی چلا گیا لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ لوگ تو جانتے ہیں یہ سخی گھرانہ ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ رکع اس کا پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے 10,000 درہم جو تھے اس کو تھیلی میں ڈالا، ڈال کر اس آنے والے کو دیے۔ آپ نے فرمایا تو نے مانگنے میں بہت جلدی کی ہے، اب یہی پکڑ اور لے کے چلا جا، اگر تو تھوڑی دیر ٹھہر جاتا تجھے اتنا دیا جاتا کہ تیری سوچ بھی وہاں تک نہیں تھی۔ فرمایا اب تو نے مانگنے میں جلدی کی ہے، تو نے رک کے لکھنے میں جلدی کی ہے، اس لیے تجھے اتنا ہی ملے گا، اب تو چلا جا۔ 10,000 دیا، 10,000 لیکن احسان نہیں جتلایا، پھر بھی کہا چلا جا۔ اب دوسرا واقعہ علامہ ابن عساکر نے اس کو لکھا، جب آنے والا آیا آپ کی بارگاہ کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو بیٹھ جاؤ، کہیں سے کچھ آئے گا نا میں تمہیں دے دوں گا، پاس کچھ نہیں تھا۔ اب بیٹھ گیا وہ، کہا کچھ وقت گزرا، اب شام کا وقت جب آیا نا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اشرفیوں کی 5 تھیلیاں آئیں، 5 تھیلیاں۔ اب وہ آنے والا جو تھا وہ کہتا ہے میں دل میں سوچ رہا تھا یہ 5 تھیلیاں آئی ہیں، جب ان کا منہ کھلے گا تو چند ایک سکے مجھے بھی مل جائیں گے۔ کہا میں صرف ذہن میں یہی لے کے بیٹھا تھا کہ مجھے چند ایک سکے ملیں گے، 5 تھیلیاں جو آئی ہیں۔ کہا لیکن میری سوچ یہی تھی کہ چند سکے ملیں گے۔ کہا کہ ہوا کیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 5 کی 5 تھیلیاں اٹھائیں، میرے ہاتھوں میں تھما دی، کہا کہ دیر کی معذرت چاہتا ہوں، یہ رقم لو اور چلے جاؤ۔ کہا میں نے گھر جا کے گنی، ان کے اندر 5,000 اشرفیاں تھیں، 5,000 اشرفیاں۔ لیکن آج ہم نے 1 روپے کسی کو دینا ہونا، 1 روپے ہم تفتیشیں کرتے ہیں،
پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم بھیک بھی دے رہے ہوتے ہیں، بھیک دینے کے بعد اس کو تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کمال ہے خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں مانگتے کا بھلا ہو، کہ دیر کی معذرت ہے یہ لوگ اور چلے جاؤ۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف مانگنے والوں کو ہی نہیں دیتے تھے، آل بیت اطہار کے ساتھ، خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جو چند قدم چل لیتا تھا نا، چند قدم چل لیتا تھا، ان کی دہلیز سے گزر بھی جاتا تھا، آپ اسے بھی نواز دیتے تھے۔ اب ہوا کیا، ایک دفعہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ کے نکلے، نماز پڑھ کے نکلے، ساتھ ہی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے اس نے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ مانگنے والوں کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک منہ سے مانگ لیتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو منہ سے نہیں مانگتا، خودداری دکھلاتا ہے اور سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ سفید پوش ہے، یہ منہ سے نہیں مانگ رہا، اسے کچھ نہ کچھ چیز کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی ہمارے کچھ بزرگ، کچھ جوان ایسے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ چے جائے کہ یار اس بندے نے لباس اچھا پہنا ہوا ہے، چے جائے کہ اس کا کھانا پینا اچھا ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اب اس نے امام علی مقام کے ساتھ چلنا شروع کیا، اب حضرت امام حسین کا گھر آیا، اب وہ واپس پلٹنے لگا، حضرت امام حسین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ نے فرمایا کدھر جاتا ہے، آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھے۔ اب حضرت امام حسین اس کو ساتھ لے گئے، اپنے گھر میں بٹھایا، اسے کھانا کھلایا۔ اب وہ بندہ جو تھا جو ساتھ تھا وہ کہتا ہے مجھے پہلے کھانا کھلایا، پھر حضرت امام حسین نے مجھے خوشبو دی، کھانا بھی کھلایا، خوشبو بھی دی، اور کہا ابھی نہیں جانا تو نے، تھوڑی دیر بیٹھ جا، اس کو بٹھایا، کہا اپنے مصلے کے نیچے سے ایک تھیلا نکالا، تھیلا نکال کر مجھے دے دیا اور دے کر کہا یہ لو اور چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس تھیلے کے اندر درہم و دینار تھے، کہا مجھے ضرورت بھی تھی لیکن میں نے مانگا نہیں تھا، پھر میں سمجھ گیا صحیح معنوں کے اندر خاندان مصطفیٰ سخاوت والا گھرانہ ہے، ان سے مانگو یا نہ مانگو یہ دل کی کیفیتوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا گھرانہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابن عساکر نے اس کو لکھا، صفحہ نمبر 185 کے اوپر ہے، کہا کہ ایک سائل آیا، اب حضرت امام علی مقام کے گھر کے اندر صرف 200 درہم تھے، صرف 200 درہم، وہ صرف اپنے آل بیت کے لیے جو ہے وہ خرچ کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اب سائل نے آ کے ڈیمانڈ کی، آپ نے غلام سے کہا کہ وہ رقم اٹھا کے لاؤ۔ غلام نے کہا حضور وہ رقم تو گھر والوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کو چھوڑو، سائل جو در پہ آ گیا ہے، سائل آ گیا ہے، اب سائل کو عطا کیا جائے گا۔ اب 200 کا 200 درہم اٹھایا اور سائل کو دے دیا، فرمایا لو تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، نبی کے آل بیت اطہار کی ضرورتوں کو رب کائنات پورا فرما رہا ہے۔